إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک حدیث مبارکہ ذکر فرمائی ہے اس میں نبی علیہ السلام کا فرمان ہے
ان اللہ تبارک و تعالی اذا احب عبدا نادى جبرائیل، کہ جب اللہ رب العالمین کسی بندے سے محبت کرتے ہیں، اسے اپنا محبوب بناتے ہیں، تو جناب جبرائیل کو آواز لگاتے ہیں کہ ان اللہ قد احب فلانا فاحبہ، کہ جبرائیل یقیناً میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، میں نے اپنے فلاں بندے کو اپنا محبوب بنا لیا ہے، چنانچہ آپ بھی اسے اپنا محبوب بنا لو، اس سے محبت کرو۔ جناب جبرائیل اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اور پھر یہ محبت اللہ رب العالمین اور جناب جبرائیل تک محدود نہیں رہتی۔ ثم ینادی جبرائیل فی السماء، پھر جناب جبرائیل آسمان میں ندا لگاتے ہیں کہ ان اللہ احب فلانا فاحبوہ، کہ فرشتوں یقیناً اللہ رب العالمین فلاں شخص سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ یعنی میں نے بھی اسے اپنا محبوب بنا لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی اسے اپنا محبوب بنا لیا ہے، تم بھی اسے اپنا محبوب بنا لو۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، آسمان میں رہنے والے تمام فرشتے اس انسان کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، اور پھر یہ محبت اللہ رب العالمین، جناب جبرائیل اور آسمان کے فرشتوں تک محدود نہیں رہتی۔ ثم یوزع له القبول فی الارض، پھر اس انسان کی مقبولیت، اس انسان کی محبت زمین میں اتار دی جاتی ہے، اور زمین میں رہنے والا اللہ تعالیٰ کا ہر مقرب بندہ، ہر محبوب بندہ اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، اور دنیا میں بھی اس زمین کی پشت پر بھی انسان لوگوں کی نظر میں ایک محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں جس طرح دیگر مسائل ہمارے سامنے واضح ہوتے ہیں، ایک بات یہ بھی ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے کہ جس انسان سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اور جس انسان سے فرشتے محبت کرنے لگ جائیں تو پھر اس سے اپنے خاص قسم کا تعلق بنا لیتے ہیں، اور وہ خصوصی تعلق ہر انسان کو میسر نہیں ہوتا، صرف اسی انسان کو میسر ہوتا ہے کہ جس سے فرشتے محبت کرتے ہیں، اپنا محبوب بناتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ فرشتے جب انسان سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، تو کس طرح کا تعلق رکھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی احادیث اور قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں چند تعلق آپ کے سامنے۔ سب سے پہلے نمبر پر کہ فرشتے اپنے محبوب کو خیر کی ترغیب دیتے ہیں، بھلائی کی طرف رغبت دلاتے ہیں، اچھے کاموں کی طرف فرشتے اس کے دل میں، اس کے دماغ میں الہام کرتے ہیں، اور اسے نیکی اور بھلائی کے کاموں کی طرف لے کر آتے ہیں، توجہ دلاتے ہیں۔ چنانچہ مستدرک حاکم، مسند ابی یعلا اور مجموع الزوائد میں سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مبارکہ موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا بر انسان الى فراشی ابتدرہ ملک و شیطان، کہ جب انسان اپنے بستر کی طرف لپکتا ہے، بستر کی طرف سونے کے لیے جاتا ہے، تو ایک فرشتہ اور ایک شیطان اس انسان کی طرف لپکتے ہیں، دوڑتے ہیں، اور فرشتہ اس کے پاس پہنچ کر کہتا ہے کہ اختم بخیر، اپنے دن کا اختتام بھلائی کے ساتھ کرو، اپنے دن کا اختتام خیر کے ساتھ کرو۔ جس طرح پورے دن آپ رب کی رضامندی والے کام میں لگے رہے، خیر کے کاموں میں لگے رہے، تو اپنے دن کا اختتام بھی خیر کے ساتھ کرو۔ فَيَقُولُ الشَّيْطَانُ اِخْتِمْ بِشَرٍ، اور شیطان وہی کہتا ہے جو اس کا معمول ہے، وہی کہتا ہے جو اس کا مشن ہے کہ اپنے دن کا اختتام بھی برائی کے ساتھ کرو۔ اب وہ بندہ جو فرشتوں کا محبوب ہے، اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے، رب کو یاد کرنے والا ہے، رب کی عبادت کرنے والا ہے، رب کی رضا کے کام کرنے والا ہے، وہ سوتے وقت بھی فَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، حَتَّى يَغْلِبَهُ النَّوْمُ، یہاں تک کہ اس کو نیند آ جاتی ہے۔
جب سوتے وقت بھی انسان رب کی رضا والا کام کرتا ہے، رب کو یاد کرتا ہے، تو نبی علیہ السلام کے الفاظ ہیں کہ طرد الملک الشیطان، پھر فرشتہ شیطان کو بھگا دیتا ہے، وبعد بکلہ، اور وہ انسان پوری رات اس فرشتے کی حفاظت میں گزارتا ہے۔ اندازہ لگائیں کہ رات کو سوتے وقت، اور یہ عمل صرف اسی انسان کو میسر ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو، جس کے ساتھ رب نے بھلائی کا ارادہ کیا ہو۔ ہر انسان کو رات کو سوتے وقت رب کو یاد کرنا، رب کا ذکر کرنا میسر نہیں ہوتا۔ تو سوتے وقت رب کو یاد کرے تو پوری رات فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں، خصوصی طور پہ آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور وہ فرشتہ انسان کی پوری رات حفاظت کرتا ہے، شیطان کو اس کے قریب آنے نہیں دیتا۔ دوسرے نمبر پر، جب انسان فرشتوں کا محبوب بن جاتا ہے تو پھر فرشتے اپنے محبوب کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور وہ دعائیں عام دعا نہیں ہوتی، بینک بیلنس کے لیے دعا نہیں ہوتی۔ فرشتوں کی دعائیں اپنے محبوبین کے لیے، اپنے محبوب کے لیے دعا ہوتی کہ رب اس کے گناہوں کو معاف فرما دے، یقیناً ہی تیرا گناہ کار بندہ ہے، سیاہ کار بندہ ہے، نافرمانی کرنے والا بندہ ہے۔ فرشتے ہاتھ اٹھا کر اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ اے اللہ اپنے ان بندوں کے گناہوں کو معاف فرما۔ سورۃ المومن میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا۔ وہ فرشتے جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے اور ان کے ارد گرد موجود فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں۔ وَيُؤْمِنُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ ایمان، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ بخشش کی دعا کرتے ہیں، گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، اے رب تیری رحمت، تیرا علم ہر چیز سے وسیع ہے۔ فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک، لہٰذا تو بخش دے، معاف کر دے اپنے اس بندوں کو جنہوں نے توبہ کی، واتبعوا سبیلک، تیرے راستے کی پیروی کی، وقہم عذاب الجحیم، اور اللہ تو انہیں جحیم کے عذاب سے بچا، جہنم کے عذاب سے انہیں بچا۔ ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم، اے ہمارے رب تو انہیں داخل کر دے ایسے باغات میں جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اور ان باغات کا تو نے ان سے آباء سے بھی وعدہ کیا، ان کی ازواج سے بھی وعدہ کیا، ان کی اولاد سے بھی وعدہ کیا۔ انک انت العزیز الحکیم، تو ہی یقیناً بڑا ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ فرشتے دعا کرتے ہیں وقیہم السیئات، اے رب تو انہیں برائیوں سے بچا۔ ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتا، اور جسے تو نے بچا لیا اس دن، تحقیق تو نے اس پر اپنا رحم کیا، انہیں اس پر اپنی رحمت کا نزول بسایا۔ وذالک هو الفوز العظیم، رب فرماتے ہیں کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے جس کے لیے فرشتے دعا کریں۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، عام عمل نہیں ہے، فرشتے جس کے لیے دعا کریں یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس آیت مبارکہ سے واضح ہوا کہ اہل ایمان کے لیے فرشتے اپنے محبوبین کے لیے اللہ رب العالمین سے ان کے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں، بخشش طلب کرتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے تیسرے نمبر پر جو فرشتوں کا اپنے محبوب کے ساتھ تعلق ہوتا ہے وہ ان پر درود بھیجتے ہیں، جس طرح سورہ احزاب آیت نمبر 56 میں اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کے لیے ارشاد فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ بھی اور اس کے فرشتے بھی نبی علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سورہ احزاب آیت نمبر 43 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ یخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما۔
کہ اللہ رب العالمین بھی تم پر درود بھیجتا ہے اور فرشتے بھی تم پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر درود بھیجنا، ان پر اپنی رحمت نازل فرمانا، فرشتوں کا درود بھیجنا، ان کے لیے بخشش کی دعا کرنا، ان کے گناہوں کی معافی طلب کرنا، ان کے لیے دعائیں کرنا۔ تو تیسرے نمبر پر فرشتوں کا اپنے محبوبین کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے، ان پر وہ درود بھیجتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک بڑی پیاری حدیث آپ کو سنانے لگا ہوں۔ صحیح مسلم میں امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث مبارکہ کو ذکر کیا ہے، جس حدیث کی راویہ سیدہ ام دردہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ بیان فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دعوت المرء المسلم لأخیہ بظہر الغیب مستجابہ، کسی بھی مسلمان بندے کا اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کے پیٹھ پیچھے سے دعا کرنا مستجابہ، قبول کیا جاتا ہے۔ یعنی جو بھی مسلمان بندہ ہاتھ اٹھا کر اپنی دعاؤں کے اندر اپنے مسلمان بھائی کو یاد رکھتا ہے، اس کے لیے دعا کرتا ہے ہاتھ اٹھا کر، عند رأسہ ملک موکل، تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیج دیتے ہیں جو اس کے سر کے پاس کھڑا رہتا ہے، اور اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، ڈیوٹی ہوتی ہے، کلما دعا لأخیہ بخیر، جب بھی وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے کسی بھلائی کا سوال کرتا ہے، بھلائی کی دعا کرتا ہے، رب سے کوئی خیر کا سوال کرتا ہے، قال الملک الموکل بہ آمین، تو یہ مقرر کردہ فرشتہ جس کی ذمہ داری ڈیوٹی ہوتی ہے، سر کے پاس کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آمین، اے اللہ اس کی اپنے بھائی کے لیے کی گئی اس دعا کو قبول فرما، اور ساتھ ساتھ کہتا ہے کہ وَلَكَ بِمِثْلِ، تو جو اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے رب تجھے بھی وہ عطا فرمائے۔ اندازہ لگائیں آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس لیے کہ ہمارے دعاؤں پر فرشتے آمین نہیں کہتے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دعاؤں پر فرشتے آمین کہیں، تو ہمیں صرف اپنے نفس کو چھوڑ کر اپنی ذات سے باہر نکل کر اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعائیں مانگنی ہوں گے۔ جب ہم دوسروں کے لیے دعائیں مانگیں گے تو فرشتے ہمارے لیے دعائیں کریں گے کہ اللہ اس کی دعا کو قبول فرما، اور جو کچھ اس نے اپنے بھائی کے لیے مانگا ہے وہ اسے بھی عطا فرما۔ آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، وجہ یہ ہے کہ دعا کے اندر بھی ہم نفسا نفسی کا شکار ہیں۔ دعا کے لیے بھی جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو صرف اپنے لیے دعا کر لیتے ہیں، یا عالم یہ ہے کہ جب ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم مانگ کیا رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی فرشتوں کے محبوب بن جائیں، فرشتے ہمارے دعاؤں پر بھی آمین کہیں، تو جب بھی ہم اپنے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو اپنے ساتھ ساتھ مسلمان بھائیوں کے لیے بھی دعائیں مانگیں، تو ہماری دعائیں بھی قبول ہوں گی، اور پھر اللہ رب العالمین کی رحمت ہم اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے۔ آگے چلتے ہیں، 5ویں نمبر پر فرشتے جن سے محبت کرتے ہیں ان کو بشارتیں سناتے ہیں۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 30 اور 31 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، کہ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ڈٹ گئے، اس پر قائم رہے، تو ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور آ کر خوشخبری سناتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم خوف بھی نہ کرو، غم بھی نہ کرو، وَأَبْشِرُوا، اور تم خوش ہو جاؤ، بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اس جنت کے بارے میں جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست ہیں، آخرت میں بھی تمہارے دوست ہوں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور تمہیں جنت کے اندر جو کچھ تمہارا دل چاہے گا وہ ملے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور رب نے جن جن چیزوں کا تم سے وعدہ کیا ہے وہ ساری چیزیں تمہیں جنت میں ملیں گی، نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، اور یہ رب کی طرف سے تمہارے لیے مہمان نوازی ہوگی۔ ان آیت مبارکہ میں
تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے نازل ہوتے ہیں، فرشتے اترتے ہیں، آ کر خوشخبری دیتے ہیں کہ خوف بھی نہ کرو، غم بھی نہ کرو، جنت کا جو تم سے وعدہ کیا گیا ہے اس کے بارے میں خوش ہو جاؤ۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے امام ابن ابی حاتم رحمہ اللہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ فرشتے خوشخبری کس وقت سناتے ہیں۔ امام ابن ابی حاتم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 3 مواقع پہ فرشتے خوشخبریاں لے کر اترتے ہیں۔ پہلے نمبر پر موت کے وقت، کہ جب اہل ایمان میں سے کسی کی موت کا وقت قریب ہوتا ہے تو فرشتے خوشخبری لے کر آتے ہیں کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ دوسرے نمبر پر جب قبر میں اتار دیا جاتا ہے، سوالات کرنے کے لیے منکر نکیر آتے ہیں، اس موقع بھی فرشتے خوشخبری لے کر آتے ہیں اور خوشخبریاں سناتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر جب وہ کل قیامت والے دن قبروں سے اٹھایا جائے گا، میدان محشر کے اندر ہر شخص پریشان ہوگا، ہر شخص کی زبان پر نفسی نفسی ہوگا، اس موقع پر بھی فرشتے خوشخبریاں لے کر آئیں گے کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا۔ قرآن مجید میں جو بار بار لفظ استعمال ہوا ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر خوف ہوگا نہ وہ غم کریں گے، تو اس موقع پر بھی فرشتے ان کے لیے خوشخبریاں لے کر آئیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمارا شمار بھی ایسے لوگوں میں کرے۔ چھٹے نمبر پر فرشتوں کا اپنے محبوب کے ساتھ تعلق، اپنے محبوبین کے ساتھ تعلق، کہ فرشتے آ کر اپنے پروں کے ساتھ ان پر سایہ کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر ایک طویل حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ سے حدیث کے راوی ہیں، ان للہ ملائکۃ یطوفون فی الطرق، کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ مخصوص فرشتے ہیں جو راستوں میں گردش کرتے ہیں، گھومتے ہیں۔ ان کا کام کیا ہوتا ہے، مقصد کیا ہوتا ہے، یلتمسون اہل الذکر، وہ ذکر کرنے والوں کو تلاش کرتے ہیں، جو رب کو یاد کر رہے ہوں انہیں تلاش کرتے ہیں۔ فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ، جب وہ ایسے لوگ پا لیتے ہیں، جب انہیں ایسے لوگ مل جاتے ہیں جو اللہ کا ذکر کر رہے ہوں، تو وہ ایک دوسرے کو آوازیں لگاتے ہیں کہ تنادوا ہلموا الی حاجتکم، کہ آؤ جو چیز تم ڈھونڈ رہے تھے وہ تمہیں مل گئی ہے، آ جاؤ۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ پھر وہ آ کر فیحفونہم باجنحتہم الی السماء الدنیا، فرشتے آتے ہیں اور آ کر انہیں اپنے پروں کے ساتھ گھیر لیتے ہیں، آسمان دنیا تک اتنے فرشتے ہوتے ہیں کہ اپنے پروں کے ساتھ گھیرتے ہوئے آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں۔ پھر فرشتے رب کے پاس پہنچتے ہیں، طویل حدیث ہے، اللہ تعالیٰ ان سے مختلف سوالات کرتا ہے۔ حدیث کے آخر کے اندر بڑے پیارے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ مجھ سے کیا مانگتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں کہ رب تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے تمام بندوں کو معاف کر دیا۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اے رب، ان میں ایک بندہ ایسا بھی تھا کہ جو ذکر کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، خاص اس مقصد کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ وہاں سے گزر رہا تھا، دیکھا کچھ لوگ بیٹھے ہیں، وہاں پر بیٹھ گیا، ذکر کرنے کے مقصد سے نہیں آیا تھا، ذکر کرنے کے نیت سے نہیں آیا تھا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا یشقا بہم جلیسہم، کہ یہ اتنے معزز لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کے اتنے پسندیدہ لوگ ہیں، اتنے مقرب لوگ ہیں، فرشتوں کے اتنے پسندیدہ لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں ہو سکتا، کہ جو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہوں ان کے ساتھ بیٹھنے والا ہو، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ما جلس قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے گھر میں سے کسی گھر میں بیٹھتے ہیں، مقصد کیا ہوتا ہے، یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو سکھاتے ہیں، الا نزلت علیہم السکینہ، اللہ تعالیٰ 4 انعامات سے انہیں نوازتے ہیں۔
الا نزلت علیہم السکینہ، سکینت ان پر نازل ہوتی ہے، وغشیتہم الرحمہ، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، وحفتہم الملائکہ، فرشتے اپنے پروں کے ساتھ انہیں گھیر لیتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر وذکرہم اللہ فی من عندا، اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتا ہے ان فرشتوں کی موجودگی میں جو فرشتے رب کے پاس موجود ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا شمار بھی ایسے خوش نصیب لوگوں میں ہو جائے کہ فرشتے اپنے پروں سے سایہ کریں، رب کی رحمت نازل ہو، سکینت نازل ہو، اللہ تعالیٰ ذکر کرے ہمارا فرشتوں کے پاس، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر کو لازم پکڑیں۔ ہماری زبان ہر وقت رب کے ذکر سے تر رہنی چاہیے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے فرشتوں کا ایک تعلق یہ بھی ہے کہ جب انسان نبی علیہ السلام پر سلام پڑھتا ہے تو فرشتے اس کا سلام نبی علیہ السلام تک پہنچاتے ہیں۔ چنانچہ سنن نسائی حدیث نمبر 1242 میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان للہ ملائکۃ سیاحین، کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ خاص فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کچھ خاص فرشتے ہیں جو زمین میں سیاحت کرتے پھرتے ہیں، زمین میں گھومتے پھرتے ہیں، چلتے رہتے ہیں زمین میں۔ کام ان کا کیا ہوتا ہے؟ یبلغونی من امت السلام، میرے امت میں سے جو بھی بندہ مجھ پر سلام پڑھتا ہے تو وہ فرشتے آ کر مجھ تک اس کا سلام پہنچاتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، آپ کی امت میں سے آپ کے فلاں امتی نے آپ پر سلام بھیجا ہے۔ اسی طریقے سے فرشتوں کا انسان کے ساتھ، اپنے محبوب بندوں کے ساتھ، فرشتوں کا اپنے محبوبین کے ساتھ، اپنے پسندیدہ بندوں کے ساتھ جو تعلق ہے وہ یہ ہے کہ کبھی کبھار وہ ان کی نماز جنازہ میں بھی شریک ہوتے ہیں۔ سنن نسائی میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے جنازے کے وقت کہ ھذا الذی تحرک لہ العرش، یہ سعد وہ سعد ہیں کہ جن کی وفات کے وقت تو رب کا عرش بھی حرکت میں آ گیا، ففتحت لہ ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، وشہدہ 70,000 من الملائکہ، اور ان کے جنازے میں 70,000 فرشتے آسمان سے شرکت کے لیے اتریں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ ہمارے جنازوں میں بھی فرشتوں کا نزول ہو۔ اسی طریقے سے فرشتے جب شہید بندہ اس دنیا سے جاتا ہے، اس کی روح قبض ہوتی ہے تو فرشتے اپنے پروں کا سایہ شہداء پر کرتے ہیں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ جب میرے والد شہید کیے گئے تو جعلت اکشف الثوب عن وجهه، تو میں ان کے چہرے سے کپڑا ہٹاتا، دیکھتا اور روتا جاتا۔ لوگ مجھے روکتے، منع کرتے کہ یہ کیا کر رہے ہو، لیکن نبی علیہ السلام بھی وہاں موجود تھے۔ آپ نے مجھے روکا نہیں، بلکہ آپ نے صرف اتنا فرمایا کہ میری پھپھی آئی اور پھپھو نے بھی رونا شروع کیا تو آپ نے یہ فرمایا کہ تبکینا اولا تبکین، آپ رو رہی ہو یا آپ کیوں رو رہی ہو؟ ما زالت الملائکۃ تظلہ باجنحتها حتی رفعتهم، کہ جب تک تم انہیں اٹھا نہیں لیتے فرشتے، ان فرشتوں نے ان پر اپنے پروں کے ساتھ سایہ کیا ہوا ہے۔ تو فرشتوں کا اہل ایمان کے ساتھ خصوصی تعلق یہ ہے کہ فرشتے اپنے پروں کے ساتھ بھی سایہ کرتے ہیں۔ آخر میں 2 باتیں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ پہلے نمبر پر جب فرشتے اپنے پروں کا سایہ کرتے ہیں کس طریقے سے طلبہ علم پر، کہ جب کوئی بندہ علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو جب تک وہ علم حاصل کرنے میں لگا رہتا ہے
اس راستے میں لگا رہتا ہے تو فرشتے اپنے پروں سے اس پر سایہ کیے رہتے ہیں۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ، جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر نکلتا ہے تو وہ ایک عام راستے پر نہیں بلکہ جنت کے راستے پر چل رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جنت کے راستے پر چلا دیتے ہیں۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، اور فرشتے اس طالب علم سے خوش ہو کر، اس طالب علم سے محبت کرتے ہوئے، اس طالب علم کو پسند کرتے ہوئے اپنے پر اس کے پاؤں کے نیچے بچھا دیتے ہیں، اپنے پروں کے ساتھ اس پر سایہ کرتے ہیں۔ اور آخری بات جو آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ فرشتے رات گزارتے ہیں، تو سب سے پہلی بات ذکر کی تھی وہی سب سے آخری بات بھی ہے کہ فرشتے اپنے جو پسندیدہ بندے ہوتے ہیں، جن سے فرشتے جن انسانوں سے محبت کرتے ہیں، فرشتے ان کے ساتھ رات گزارتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے اس کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ما من مسلم یاخذ مسجعہ یقرأ سورۃ من کتاب اللہ الا وکل اللہ بہ ملکا، کہ کوئی بھی مسلمان بندہ اپنے بستر پر آنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سے کوئی بھی سورت پڑھ لے، چاہے چھوٹی سورت پڑھے یا بڑی سورت پڑھے، مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کر لے، الا وکل اللہ بہ ملکا، مگر اس عمل کے بدلے اللہ تعالیٰ اس انسان کے ساتھ ایک فرشتے کو مقرر کر دیتے ہیں، اس کی ڈیوٹی، اس کی ذمہ داری لگا دیتے ہیں۔ اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ فلا یقربہ شیء یؤذیہ، وہ فرشتہ اس انسان کے پاس کسی ایسی چیز کو آنے نہیں دیتا جو اس کو تکلیف پہنچا سکے، حتی یحب متی حب، جب تک وہ انسان بیدار نہ ہو جائے۔ تو یہ تمام باتیں رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال ایسے بنائیں، اپنے اعمال ایسے بنائیں، اپنا کردار ایسا بنائیں، اپنے شب و روز اس انداز میں گزاریں کہ اللہ رب العالمین بھی ہمیں اپنا محبوب بنا لے اور فرشتے بھی ہم سے محبت کرنے لگ جائیں۔ جب فرشتے محبت کرنے لگ جائیں گے تو جو باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں انشاءاللہ یہ تمام باتیں، تمام فضائل اللہ رب العالمین ہمیں عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنی بھی باتیں اس درس کے اندر بیان کی گئی ہیں ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں اپنی محبت بھی عطا فرمائے، فرشتوں کا محبوب بھی بنائے، تاکہ فرشتے ہمارے لیے بھی ہمارے گناہوں کی معافی مانگے، ہمارے لیے بخشش کی دعا کریں۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔